دوستو السلام علیکم۔ فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ جاری ہو چکا اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے فوج نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح سے معاملات کو لے کر چلیں گے، جس کے جواب میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے گزشتہ رات سوشل میڈیا پر اپنے کارکنوں سے خطاب کے دوران اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ وہ ان تمام معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ کیا حکمت عملی اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم 3 اور خبروں کے اوپر بھی بات کریں گے، جن میں سب سے پہلی خبر چودھری اعتزاز احسن صاحب کی پریس کانفرنس، دوسرے نمبر پہ علی احمد کرد صاحب کی تقریر، پھر تیسرے نمبر پر جو استحکام میں پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اور عمران خان صاحب کے جواب کے حوالے سے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں فوج نے اپنا سٹانس بالکل کلیئر کر دیا ہے اور انہوں نے جو امکانات تھے کسی بھی قسم کی لچک یا نرمی کے، ان کو بالکل رد کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی انسانی حقوق کی آڑ میں چھپنے یا کچھ پناہ لینے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی نہیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں صرف ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، بلکہ جو اس کے پلاننگ جنہوں نے کی، جو اس کے ماسٹر مائنڈز تھے، ان سب کے اوپر گرفت جو ہے وہ اب کی جائے گی۔ اس کے جواب میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو اپنی گزشتہ رات سوشل میڈیا پر کارکنوں سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے بھی اپنی پوزیشن بہت حد تک واضح کر دی ہے، بہت حد تک نہیں بلکہ انہوں نے کلیئر بتا دیا کہ میں نہیں جھکوں گا، عدل کا نظام اور انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے اور یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اور انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ میں بھی نہیں جھکوں گا اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ آخر وقت تک آپ بھی نہ جھکیں، یہ سسٹم اسی طرح سے۔ اس میں انہوں نے اور بہت سی چیزیں کی، جس میں انہوں نے لندن کی مثال دی، جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے مختلف مثالیں دیں اور ریاست مدینہ کے حوالے سے انہوں نے مختلف باتیں کی۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی اور انصاف کے اوپر مبنی نظام اور پھر غزوہ بدر اور پھر دیگر غزوات کی انہوں نے بات کی، فتح مکہ کے بعد کی بات کی، تو اس حوالے سے میرا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ شاید ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کے لیے اپنا 100% کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم وہ کریں، لیکن رزلٹ اس طرح سے 100% ہمیں نہیں مل سکتے اور ہمیں نہیں ملیں گے۔ دوسری چیز جو غزوات کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا نظام جس وقت قائم کیا تو انصاف کے اوپر انہوں نے تمام کے تمام معاملات کو رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تمام جو سیرہ مبارکہ آپ اسے پڑھ کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے نام نہیں بگاڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیاسی مخالفین کو کسی بھی ایون کے جو یہودی تھے ان تک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی والا ان کے ساتھ معاملہ رکھا، جبکہ آپ نے سارا معاملہ الٹ رکھا۔ ایسے میں ریاست مدینہ جو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ واقعی آپ کے ساتھ ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آپ کی ان تمام چیزوں کا ناقد ہے اور جو آپ اتنا حد سے زیادہ باؤنڈریز سے باہر جا کے آپ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ تمام چیزیں ان کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کے تمام نظریات کا وہ ناقد ہے اور وہ بلکہ سخت ترین مخالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں صرف آپ کے کارکنان یا وہ جذباتی لوگ نکلے جو آپ کی تحریک سے وابستہ ہیں یا آپ کے کرزما جن کے اوپر جنہوں نے اثر لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر عمران خان صاحب کی غلطیاں بالکل واضح کر کے بتا دیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران جو سب سے بڑی چیز انہوں نے پیش کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے بھی اسی چیز کو کہا کہ آپ نے 2 بہت بڑی غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کہ آپ نے اگر قومی اسمبلی سے نکلنا تھا تو آپ پنجاب سے بھی فوری طور پر استعفیٰ دیتے۔ آپ نے 10-15 دن لٹکائے اور چیزیں خراب ہو گئیں اور پھر آپ نے مریم اورنگزیب اور مریم نواز کے کہنے کے اوپر آپ ان کے بہکاوے میں آ گئے اور جذبات میں آ کے آپ نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ چودھری صاحب نے یہ بات بھی فرمائی کہ عمران خان صاحب کی پنجاب اسمبلی توڑنا اور اسمبلیوں سے نکلنا بھی سب سے بڑی حماقت تھی۔ اگر وہ یہ کچھ نہ کرتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے، لیکن انہیں غلط قسم کے شاید مشورے دیے گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں علی احمد کرد صاحب کی۔ علی احمد کرد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وکیل رہنما ہیں اور جو تمام ہمارے وکلاء برادری ہے اس کے اندر انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
عدلیہ بحالی کی تحریک میں بھی یہ بہت زیادہ انہوں نے نمایاں اور واضح کردار ادا کیا تھا. انہوں نے بھی بہت سخت الفاظ کے اندر جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کی مذمت کی, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر سول لوگوں کے مقدمے فوج کے اندر چلانے ہیں تو پھر ہمیں بھی اجازت دیں کہ جو ملٹری کے جو لوگ ہیں ان کے مقدمات یہاں پر چلیں. ایسا نظام انہوں نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے, اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی تحریک بھی شاید پیدا ہو سکتی ہے. اب اس کو کتنی کامیابی ملتی ہے, کتنی نہیں, یا شروع ہوتی ہے یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن عمران خان صاحب کی زمان پارک میں پے در پے وکلاء برادری سے ملاقاتوں کے بعد لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی اس قسم کا لاہ عمل بنایا ہے, اور ان کے جو ہمدرد ہیں مختلف شعبہ جات میں, مختلف اداروں اور محکموں کے اندر بیٹھے ہوئے, شاید ان کے ساتھ مل کر ابھی بھی کچھ نہ کچھ وہ موومنٹ کریٹ کریں گے, ریزسٹنس کریٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو تیسری بات اور اہم بات ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت کا قیام ہے. کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ علی زیدی اور فواد چودھری اور دیگر جو تحریک انصاف کے سینئر لوگ تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں, انہوں نے تحریک انصاف کا جو بھی معاملہ ابھی فائنل ہوئے بغیر انہوں نے جہانگیر ترین کی پارٹی کو جوائن کر لیا, اور سیاست کو انہوں نے اس پلیٹ فارم سے جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جس وقت اس کے اوپر پابندی لگی تھی اور بین کیا گیا تھا الطاف حسین صاحب کو, تو اس کے بعد جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں انہوں نے بھی پاک سرزمین پارٹی اناؤنس کی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی پہلی جو میٹنگ تھی, جو ان کا جلسہ تھا, اس کے اندر لٹرلی مصطفیٰ کمال صاحب رو رہے تھے, اور محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پاکستان, سارے پاکستان کا درد انہی کے سینے میں ہے. لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوئے تو وہ واپس متحدہ قومی موومنٹ کے اندر جا کے بیٹھ گئے. میرا خیال ہے کہ جو یہ استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے, آنے والے دنوں میں یہ صرف ایک عارضی سمجھ لیں کہ ایک پناہ گاہ ہے جہاں پر تمام سیاستدانوں نے اپنی سیاست کو بچانے اور سیاسی عمل کا اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے. آنے والے دنوں میں اگر عمران خان صاحب کی پارٹی سروائیو کر جاتی ہے, جتنے جھٹکے ان کی پارٹی کو لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تمام کے تمام یا ان میں سے بیشتر لوگ اڑ کر واپس اپنے پرانے آشیانے کے اوپر آ جائیں گے, اور چیزیں پھر وہاں پر اسی طرح سے چلتی رہیں گی. یہ آج کی خبریں تھیں, لیکن میں یہاں پر صرف ایک چیز تمام دوستوں اور ساتھیوں سے, سننے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں, اس کو اپنے گھروں کی اپنی ذاتی لڑائی کے اندر تبدیل مت کریں. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اپنے مفاد کی خاطر یہ پنچھی ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں اور انہیں بالکل کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا اور ان کے اوپر لیبل لگا دیا کہ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن یا کسی قسم کا آپ کوئی ان کے ساتھ کوئی چیز نتھی نہیں کر سکتے. میرے خیال میں تحریک انصاف کے جو کارکن تھے ان کے سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اس جگہ پہ لے جا کر کھڑا کر دیا کہ ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی, اور وہ بالکل جو کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. خدارا کم از کم یہ وقت ہے جہاں پر تحریک انصاف سے غلطی انسان خطا کا پتلا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگوں نے غلطیاں کی تو آپ لوگوں کی غلطی کو بھی جسٹیفائی کر دیا جائے یا آپ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے, یا جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں نے یہ کچھ کیا تو ہم ان سے بہت زیادہ صاف ہیں. ان چیزوں سے خدارا نکلیے, پاکستان کا سوچیے, پاکستان کے لیے سوچیے. اس وقت پاکستان کو ایک معاشی پلان کی ضرورت ہے, اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو چیزیں سب کے لیے بہتر ہوں گی. ادروائز پسنے کے لیے, مرنے کے لیے, لٹنے کے لیے, اجڑنے کے لیے, ملٹری کورٹس بھگتنے کے لیے, تھانے کچہریاں بھگتنے کے لیے وہ آپ اور ہمارے ہی گھرانے منتخب ہوتے رہیں گے. خدارا اس حوالے سے ضرور سوچیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.